السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 16واں باب الامر بالمحافظۃ علی السنۃ و آدابها، سنت اور اس کے آداب کی حفاظت کرنے کے حکم کا بیان۔ اور آج ہماری حدیث نمبر ہے 161، 161 نمبر حدیث ہے، اور باب کی یہ اس باب سے چھٹی حدیث ہے۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں احترق بیت بالمدینۃ علی اہلہ من اللیل، کہ مدینہ میں رات کو ایک گھر والوں کے سمیت یعنی اہل کے سمیت جل گیا۔ فلما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشأنہم، جب اس خبر کا یا اس بابت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، یا یہ خبر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی، قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان هذه النار عدو لکم، بے شک کہ یہ آگ تمہاری دشمن ہے۔ فاذا نمتم، پس جب تم سو جاؤ یا جب تم سونے لگو، فاطفئوها عنکم، تو اسے بجھا دیا کرو۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم سے ہمیں جو پہلی چیز مل رہی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ہمیں دین کی تعلیم دی ہے وہاں دنیاوی امور میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسانی جان کا ضیاع، انسانی جان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں، اس پر بھی درس دیا کرتے تھے، اس کی بھی نشاندہی کیا کرتے تھے۔ تو اس بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ آگ تمہاری دشمن ہے، اس کو رات کو سوتے ہوئے بند کر دیا کرو، کیونکہ ظاہری سی بات ہے جب انسان سو جاتا ہے تو پھر اس کے ہوش، اس کے حواس برقرار نہیں رہتے، تو وہ آگ جلتی ہوئی کیا کرتی ہے، کس طرف کو جاتی ہے، وہ زیادہ بھڑکتی ہے یا کم ہوتی ہے، تو اس ساری کنڈیشن کے لیے، اس سے بچنے کے لیے اس کو بند کر دینا ہی بہتر ہے۔ اور یہ حکم اس لیے بھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو روشنی کا اہتمام جس چیز سے کیا جاتا تھا وہ دیے جلائے جاتے تھے، یعنی کہ تیل سے آگ جلائی جاتی تھی، یا تیل میں روئی کو رکھ کر یا روئی کو تیل میں بھگو کر اس کو جلا کر اس سے دیا جلایا جاتا تھا، اس سے روشنی حاصل کی جاتی تھی۔ یا دوسرا، آج کل ہم اس کی مثال موم بتی سے سمجھ سکتے ہیں کہ موم بتی کو اگر جلایا جائے تو اس طریقے سے اس وقت روشنی حاصل کی جاتی تھی، اور جس میں روشنی حاصل کرنے کا آگ کا عمل دخل ہوتا تھا۔ اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھر کے جلنے کے وجہ سے آگ کو بند کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح آج کل ہم گیس سلنڈر یا گیس کے چولہے جو سردیوں میں ہمارے استعمال ہوتے ہیں، تو جب بندہ جاگ رہا ہوتا ہے اس وقت تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب سونے لگے تو اس کو بند کر دینا چاہیے۔ اس سے جہاں یہ گرمی کمرے میں ہوتی ہے وہیں آکسیجن کم ہو جاتی ہے، دم گھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور چولہا جلتا اگرچہ دور پڑا ہو، اس کا نقصان کا اندیشہ نہ ہم محسوس کرتے ہوں، لیکن اچانک کوئی چیز گر جاتی، کسی چیز کا کپڑے کا لگ جانا یا اس طرح کا کوئی نقصان جس سے آگ بھڑک سکتی ہے، تو اس سب نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ملتا ہے۔ جہاں ہم اپنے نقصان سے بچ سکتے ہیں، اپنا فائدہ کر سکتے ہیں، وہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں بھی آ سکتے ہیں، اور جس پر ہمیں نیکی بھی ملتی ہے۔ تو یہ نیکی اللہ کا قانون، اللہ کا نظام ہے کہ نیکی بھی ہمیں مل رہی ہے اور ساتھ ہمارا اپنا فائدہ بھی ہمیں مل رہا ہے۔ انسان، مسلمان، مومن کا فائدہ بھی ہے، اور اس میں جب وہ اس پر عمل کرتا ہے اور اس میں وہ اپنی نیت کو نیکی سمجھ لیتا ہے، اپنی نیت میں وہ نیکی کا عمل دخل پا لیتا ہے، تو اس کو اس پر اجر بھی ملتا ہے۔ اور اسی طرح رات کو سونے کا جو ہے اس میں بھی کہ اچھی نیند کے لیے، آرام کے لیے ہلکی روشنی یا مدھم روشنی کا اختیار کر لینا چاہیے، تیز روشنی کو بند کر دینا چاہیے۔ جبکہ آج کل جو ہم جدید دور میں یا ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں بلب، چھوٹی روشنائی ہلکی، اس کا حکم الگ ہے، کیونکہ اس میں یہ خطرہ نہیں رہتا، تو اس کا جلا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی یہ اس طرح آگ یا کوئلے کی جو صورت میں ہم جلاتے ہیں، اس کو بند کر لینا ہی بہتر ہے، اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اس پر حکم ہے، تو اس حکم کی تعمیل بھی ہمارے لیے ہو جائے گی اور ہمارا فائدہ بھی اس میں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے، دنیاوی آگ سے بھی محفوظ رکھے اور اخروی آگ سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں اس کی پناہ دے، اس کے عذاب، اس کی گرمی، اس کی شدت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔